السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ گمراہ فرقے ہیں جماعت المسلمین اور اس طرح کے، وہ قرآن کی آیت پیش کر کے اس طرح کے صحیح مسلم کی حدیث پیش کر کے کہ مسلمین کی جماعت کو لازم پکڑنا، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی مسلم کہہ لیا، اپنے آپ کو اگر کسی نے مسلم کہہ لیا تو اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ یہ کہاں سے نکالا بھی آپ نے؟ جو اولین اس امت کے بہترین لوگ تھے، صحابہ کرام کے شاگرد، یعنی تابعین، پھر تبع تابعین، محدثین، وہ فخر کے ساتھ اپنے لیے اہل سنت، اہل حدیث کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، کلمہ اور یہ اس لقب کو استعمال کرتے تھے۔ اگر وہ لوگ کتاب و سنت کو نہیں سمجھ پائے اور اس آیت کو ہوا سماکم المسلمین کو نہیں سمجھ پائے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اصل کتاب و سنت یہی تو بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص جو قرآن کی آیت پڑھ کے استدلال کرنے لگے اس کے پیچھے نہیں نکلنا چاہیے۔ قادیانی بھی قرآن پڑھتے ہیں، روافضیہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مودودی بھی ایسا ہی کرتا تھا، جالوی بھی ایسا ہی کرتا تھا، انجینئر محمد علی مرزا جو ان کا پوتا ہے وہ بھی ایسا ہی کر رہا ہے، محمد شیخ بھی ایسا کر رہا ہے، جوید گامدی بھی ایسا کر رہا ہے۔ تو ہر شخص جو قرآن کی آیت پڑھے اور حدیث پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، خود ساختہ معنی کرتے ہوئے، کتاب و سنت میں تو ہدایت ہے لیکن چونکہ وہ خود ساختہ معنی کر رہا ہے تو وہ اپنی گمراہی پھیلا رہا ہے۔ کتاب و سنت کی اللہ رسول کی وہ مراد ہی نہیں تھی۔ تو امت کے جو بہترین شخص تھے وہ اپنے لیے اہل سنت کا لقب استعمال کرنے کو فخر سمجھتے تھے نا، جیسا کہ صحیح مسلم کے مقدمہ کے اندر موجود ہے اہل سنت کا لفظ، تابعین سے ثابت ہے۔ تو وہ لوگ تو اس کو فخر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ گویا کہ آج کی تاریخ میں کوئی شخص جاہل یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کو ویسے سمجھاؤں جیسا کہ امت کے بہترین لوگ نہیں سمجھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے پھر اس کے بعد کے پھر اسے۔ یہ 300 سال اس قرون ثلاثہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اس دور کو بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ اگر وہی کتاب و سنت کو نہیں سمجھ پائے اور اس دور میں اہل حدیث اور اہل سنت کا لقب ان لوگوں میں معروف تھا بلکہ فخر کے طور پر استعمال بھی کرتے تھے اور گمراہ فرقوں سے فرق کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا مسلم کہنا اہل حدیث ہونے کے خلاف ہو سکتا ہے؟ حدیث کی نسبت یعنی اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہے، اللہ کے نبی کی بات کی طرف سنت، اہل سنت کہہ لیا تو کیا مسلم ہونے کے خلاف ہو گیا؟ اہل سنت سے مراد سنت والا، پھر بھی رسول اللہ کی طرف نسبت ہے۔ تو اپنے آپ کو مسلم کہنا اہل حدیث اہل سنت کے خلاف نہیں ہے اور اہل سنت اور اہل حدیث کہلوانا مسلم ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ جی دیکھ بھی لیا اور اس کے اوپر میں نے وضاحت بھی کر دی نا کہ وہ فرقہ ہے اور وہ جماعت بھی ہے۔ فرمایا نا وہی ہے جماع، وہی الجماع، وہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ جماعت ہے، تو اس کو جماعت بھی کہا گیا، اس کو فرقہ بھی کہا گیا۔ تو فرقہ ہی صرف سمجھ لینا کہ فرقہ کہنے سے جنمی بن جاتا تھی، بات غلط ہوئی نا۔ صحابہ کرام کسی فرقہ سے نہیں تھے پیارے بھائی، یہی تو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ فرقہ کلمہ کو سمجھ نہیں پائے۔ فرقہ کو سمجھے نا، جب جنت میں فرقہ جائے گا تو صحابہ جنتی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والی گروہ جماعت کو فرقہ فرمایا ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کو جنتی مانتے ہیں تو وہ تو فرقہ ہے نا، کیونکہ جنتی جانے والے گروہ جماعت کو اللہ کے نبی نے فرقہ فرمایا۔ آپ کے ذہن میں جب فرقہ آتا ہے نا تو آپ سمجھتے ہیں اچھا جنمی، بس اللہ کے بندو اس کو سمجھو، فرقہ ناجیہ نجات پانے والا فرقہ، فرقہ ضالہ گمراہ فرقہ، ان دونوں میں ڈیفرنس کرے نا۔ تو بعض لوگ ولا تفرقوا سے بیچارے ایسے پھسلے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ فرقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جانے والے گروہ کو بھی فرمایا۔ اصل میں بعض غلط فہمی یہاں سے آپ نے دور کرنی ہے، پھر آپ کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ مسلم ہو گیا تو اس کے بعد اپنے آپ کو اہل سنت اہل حدیث نہیں کہلوا سکتے، جس میں اہل اللہ اللہ والے، اہل القرآن یعنی قرآن والوں کو اہل اللہ کہا گیا، اللہ والے۔ تو ایسی تو مثالیں موجود ہیں بھائی، قرآن و حدیث میں اور بھی طرف نسبت کی گئی ہے مسلمانوں کے، انصار مہاجرین نہیں کہا گیا، مومن بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو ہے نا وہ مسلم کہہ دیا تو اہل سنت اور اہل حدیث، بھائی پھر بھی نسبت اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت کی طرف ہی ہوئی نا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ کبھی ایسی مثال تلاش نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کو ملے تو آپ مجھے بھیجیں کہ امت میں سے کسی نے اس 14ویں-15ویں صدی سے پہلے امت میں سے کسی نے یہ بات کی ہو اس آیت کو لے کر کہ بھئی اپنے آپ کو اہل سنت اہل حدیث نہیں کہہ سکتے، نبی علیہ السلام کی سنت حدیث کی طرف نسبت نہیں کر سکتے یا قرآن کی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا امت میں سے مسلمان جس نے یہ بات کی ہو۔ یہ تو اس صدی میں بعض لوگوں نے گمراہی پھیلائی نا، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم کہہ دیا تو اہل سنت اور اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ یہ اس صدی کی گمراہی ہے۔ کیسا کوئی جاہل شخص ہوگا جو کہے کہ بھئی ایک مسلم ہوتا ہے لیکن سنت اور حدیث کی طرف نسبت نہیں کر سکتا؟ اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث والا، اور حدیث سے مراد اللہ کے نبی کی حدیث، اہل سنت سے مراد سنت والا اللہ کے نبی کی سنت۔ تو کوئی جاہل ہی ہوگا نا جو مسلم ہونے کو سنت اور حدیث کے خلاف قرار دے، یا حدیث سنت کو مسلم ہونے کے خلاف